بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا مکروہ چہرہ بے نقاب کرنے پر بلاول بھٹو سے اظہار یکجہتی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن کا پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرہ۔ جیالوں کے ہندوستان، نریندر مودی کے خلاف نعرے۔ مظاہرے میں سینیٹر وقار مہدی، صوبائی وزیر سعید غنی، شرمیلا فاروقی سمیت دیگر رہنماؤں کی شرکت۔ سینیٹر وقار مہدی نے کہا، پیپلز پارٹی کی بنیاد مسئلہ کشمیر پر رکھی گئی تھی، آج پوری قوم بلاول بھٹو کے ساتھ ہے۔ سعید غنی بولے، بلاول بھٹو نے مظلوم کشمیریوں کا مقدمہ لڑا۔ قطر میں فٹ بال ورلڈ کپ 2022 کا فائنل، ارجنٹینا فرانس کو شکست دے کر تیسرے بار ورلڈ چیمپئن بن گیا۔ لیاری میں فیفا ورلڈ کپ دیکھنے کے لیے بڑی اسکرین کا اہتمام کیا گیا۔ لیاری کے بی ٹی اسپورٹس کمپلیکس میں ارجنٹائن کے شائقین نے خوب جشن منایا۔ آرٹس کونسل میں میسی کے فینز نے بھی جشن منایا۔ کراچی میں 52 سالہ شہری کو تیسری شادی کرنا مہنگا پڑ گیا۔ ملیر میں 20 سالہ دلہن زیورات اور لاکھوں روپے لوٹ کر فرار۔ معمر شہری ایف آئی آر کے لیے تھانے پہنچ گیا۔ مقدمہ شوہر کی مدعیت میں لڑکی عائشہ اور اس کے باپ کے خلاف درج۔ مقدمے میں دھوکہ دہی کی دفعہ 420 406 شامل۔ ایم کیو ایم پاکستان کی خواتین کنونشن پنڈال میں خواتین کے ایم کیو ایم کے حق میں پرجوش نعرے۔ ایم کیو ایم پاکستان شعبہ خواتین کی رہنمائی کا خطاب۔ کہا، متحدہ کی تحریک میں خواتین کا بہت اہم کردار ہے۔ خواجہ اظہار الحسن بولے، آنے والے دور میں کراچی کی میئر خاتون ہوگی۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا، آج کے اجتماع نے تختہ پلٹ دیا۔ ایم کیو ایم کے بارے میں سارے بیانیے دفن ہو گئے۔ کنوینئر ایم کیو ایم پاکستان نے اسٹیج پر متحدہ کا نیا نغمہ لانچ کروا دیا۔ تحریک انصاف کی الیکشن کراؤ ملک بچاؤ تحریک کے سلسلے میں ریلی۔ خداداد کالونی سے گرو مندر تک ریلی کا انعقاد۔ سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل اور رکن سندھ اسمبلی جمال صدیقی سمیت کارکنان کی شرکت۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کا الیکشن کا اعلان ہونے تک ریلیوں کا سلسلہ جاری رکھنے کا اعلان۔ کراچی میں بلدیاتی امیدوار سب سے زیادہ پی ٹی آئی کے ہیں، خرم شیر زمان کا دعویٰ۔ کہا، کراچی کا میئر عمران خان کا ہوگا، ٹاؤن کی سطح تک تحریک انصاف کی نمائندگی ہوگی۔ شہر میں مصنوعی مہنگائی سر اٹھا رہی ہے۔ عمران خان کو ایک بار پھر رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ صوبائی وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن کہتے ہیں، عمران خان کی بلیک میلنگ کے تمام حربے ناکام ہو چکے۔ پاکستان کو سیاست کے نام پر انتشار کی نہیں بلکہ وسیع تر اتفاق رائے کی ضرورت ہے۔ گورنر سندھ کی این ای ڈی یونیورسٹی کے طالب علم مرحوم بلال کے گھر آمد۔ کامران خان ٹسوری نے مرحوم بلال کے والد سے تعزیت کی۔ گورنر سندھ کی بلال کے بہیمانہ قتل میں ملوث تمام ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کرنے کی یقین دہانی۔ عوام کے محافظوں کو عوام سے جان بچانا مشکل ہو گیا۔ کرنگی 5 نمبر ڈکیتی مزاحمت پر نوجوان کے قتل کا واقعہ۔ جاں باغ نوجوان کے لواحقین نے ایس ایچ او جمال لغاری کو گھیر لیا۔ ایس ایچ او عوامی کالونی جمال لغاری جان بچا کر فرار۔ مشتعل عوام کا پولیس موبائل کا گھیراؤ، نعرے بازی۔ ضلع کے ماڑی میں تجاوزات کے خلاف کارروائیوں میں تیزی۔ اسسٹنٹ کمشنر کو لیاری ایکسپریس وے کے احاطے میں آپریشن کا حکم۔ اسسٹنٹ کمشنر سب ڈویژن سائٹ نے تیاریاں شروع کر دیں۔ فہیم خان کہتے ہیں، لیاری ایکسپریس وے کے اطراف قبضوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر کے ماڑی مختار علی ابرو کی ہدایت پر جلد آپریشن کریں گے۔ کھارا دل جنرل اسپتال میں ڈائلسس ونگ کا افتتاح۔ سی ای او ڈاکٹر خالد کہتے ہیں، ایک سیشن 2850 روپے میں ہو جائے گا۔ نجی اسپتالوں میں 7000 سے 15000 تک ایک سیشن ہوتا ہے۔ کراچی میں سرد ہواؤں کا راج، سردی مزید بڑھ گئی۔ شمال مشرقی سمت سے 3 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلنے لگیں۔ کم سے کم درجہ حرارت 12 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ دنیا کے آلودہ شہروں میں کراچی کا 5واں نمبر۔ کراچی میں موسم سرد ہوا کہ الیکٹرک کا نظام نہ بدلا۔ شہر میں بجلی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ کم نہ ہو سکا۔ مختلف علاقوں میں 10 گھنٹے بجلی غائب۔ کرنگی ناصر کالونی میں دن میں 3 گھنٹے بجلی کی آنکھ میں چولی۔ بجلی غائب رہنے سے کاروباری سرگرمیاں بری طرح متاثر۔ کراچی میں گیس بحران حل نہ ہو سکا۔ سی این جی سیکٹر کے بعد پاور پلانٹس کو بھی گیس کی ترسیل معطل رہی۔
دونوں شعبوں کو گیس کی فراہمی آج صبح بحال کی جائے گی۔ گیس بحران میں لکڑی خریدنا بھی خواب بن گیا۔ لکڑی کی بڑھتی قیمتوں سے خریدار کم، ٹال مالک پریشان۔ کورنگی میں بھی ٹال پر لکڑی کا کام متاثر۔ ٹال مالک غلام حسین کا کہنا تھا قیمت میں اضافے سے لکڑی کی خریداری 50% رہ گئی۔ علاقہ مکینوں کا باہر سے روٹی خریدنا، سلنڈر بھی مہنگا پڑنے کا شکوہ۔ سبزیوں اور پھل کی بڑھتی قیمتیں عوام کی پہنچ سے باہر۔ ناجائز منافع خوروں کو انتظامیہ بھی کنٹرول کرنے میں ناکام۔ پیاز سرکاری نرخ 163 کی بجائے 180 روپے میں فروخت۔ لیمو 200 روپے، لہسن ادرک 320 روپے کلو میں دستیاب۔ موسمی 120 کی بجائے 200 روپے تک فروخت۔ 1 کلو انار اور کنو 300 روپے کے ہو گئے۔ انگور 400 روپے فی کلو تک جا پہنچے۔ مہنگائی کے دور میں شہریوں کو سستی اشیاء کی تلاش۔ کلفٹن کے بچت بازار میں شہریوں کی بڑی تعداد پہنچ گئی۔ کپڑے، جوتے اور جیولری کی خریداری۔ عام بازاروں میں زائد قیمت پر ملنے والی اشیاء کم قیمت میں دستیاب۔ پردے، برتن، جیکٹ اور کھلونے رعایتی نرخوں پر موجود۔ سردی کی شدت بڑھتے ہی گرم ملبوسات کی مانگ بھی بڑھ گئی۔ مہنگائی سیکنڈ ہینڈ کپڑوں پر بھی اثر انداز ہو گئی۔ شہریوں کا لنڈا بازار میں سیکنڈ ہینڈ گرم ملبوسات قوت خرید میں ملنے پر اظہار اطمینان۔ مستقبل پاکستان کے عنوان سے فری آئی ٹی پروگرام کی تقریب۔ افتتاحی تقریب میں گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کی خصوصی شرکت۔ کہا دنیا کا مستقبل آئی ٹی ہے، ہم سب کو مل کر پاکستان کے لیے کام کرنا ہے۔ این ای ڈی میں قتل ہونے والے بلال کے والدین کے لیے 10 لاکھ امداد کا اعلان۔ گورنر سندھ نے فری لیپ ٹاپ اسکیم شروع کرنے کی خوشخبری بھی سنا دی۔ شہر قائد میں پارکس کی بحالی کے لیے انتظامیہ متحرک۔ ایڈمنسٹریٹر رحمت اللہ شیخ کا پی ای سی ایچ ایس میں 2 پارکوں کی تزئین و آرائش کے کام کا معائنہ۔ کہا شہریوں کو ان کے گھر کے قریب تفریحی سہولیات مہیا کی جا رہی ہیں۔ تفریحی اور کھیلوں کی سرگرمیاں فراہم کرنا از حد ضروری ہو چکا۔ روپے کی بے قدری، ڈالر مہنگا ہونے کا تسلسل جاری۔ انٹر بینک میں امریکی کرنسی کی قدر میں 54 پیسے بڑھ اضافہ۔ 7 روز میں انٹر بینک میں ڈالر 224 روپے 94 پیسے تک جا پہنچا۔ ایک ہفتے میں اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر 2 روپے مہنگا ہوا۔ یورو 5 روپے مہنگا ہو کر 258 روپے کا ہو گیا۔ برطانوی پاؤنڈ 4 روپے مہنگا ہو کر 298 روپے تک جا پہنچا۔ کراچی بار کے سالانہ انتخابات۔ صدارتی نشست پر عامر سلیم کامیاب، 2500 ووٹ حاصل کیے۔ علی اصغر 1789 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ ممتاز علی 1415 ووٹ لے کر نائب صدر مقرر۔ جنرل سیکرٹری کی نشست وقار عالم نے جیت لی۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے حتمی نتائج جاری۔ ممبر مینیجنگ کمیٹی کی 11 نشستوں پر کامیاب امیدواروں کی فہرست جاری۔ عبدالرشید، صبا سمرو، بہزاد اکبر اور عابد جتوئی کامیاب۔ طاہر حسین، محمد سیال، سائمہ خان، فہیم علی، سمینہ اور عباس سلیم بھی فاتح۔ ملیر بار ایسوسی ایشن سالانہ انتخابات کے نتائج جاری۔ راؤ زاہد علی 420 ووٹ لے کر صدر منتخب۔ نائب صدر کی نشست پر سردار خان سیال 364 ووٹ لے کر کامیاب۔ عبدالحفیظ بلوچ 302 ووٹ لے کر سیکرٹری جنرل منتخب۔ جوائنٹ سیکرٹری کے عہدے پر شوکت علی 534 ووٹ لے کر کامیاب۔ خزانچی کے عہدے پر زاہد علی عمر 411 ووٹ لے کر کامیاب۔ جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی میں چوتھا کانوکیشن۔ ایم بی بی ایس سمیت 630 طلبہ و طالبات میں ڈگریاں تفویض۔ سابق ڈی جی ہیلتھ کے ایم سی ڈاکٹر بیربل اور ان کی دختر سپنا کماری نے بروقت ڈگری حاصل کی۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری مہمان خصوصی شرکت۔ وائس چانسلر پروفیسر امجد سراج میمن کا جناح سندھ میڈیکل سٹی بنانے کا عزم۔ اقلیتوں کے عالمی دن کی مناسبت سے آرٹس کونسل میں تقریب۔ وفاقی وزیر شیری رحمان، پیپلز پارٹی رہنما نثار کھوڑو، صوبائی وزراء غیان چند، سید سردار شاہ سمیت دیگر کی شرکت۔ کہا پاکستان میں اقلیتوں کو جو حقوق حاصل ہیں شاید ہی کسی ملک میں حاصل ہو۔ پیپلز پارٹی بلا تفریق سب کو برابری کی بنیاد پر حقوق دینے کی حامی ہے۔ کے پی ٹی اسٹیڈیم میں تقسیم انعامات کی تقریب۔ کامن ویلتھ گیمز کے کھلاڑیوں کو نقد انعامات دیے گئے۔
چیئرمین کے پی ٹی طارق زیدی کہتے ہیں گولڈ میڈل جیتنا آسان کام نہیں، ہمیں کھلاڑیوں کی سرپرستی کرنی ہے، زندہ قومیں اپنے ہیروز کا خیال رکھتی ہیں۔ پاک جوناگڑھ منشی جماعت کی طرف سے اصغر علی شاہ کرکٹ اسٹیڈیم میں ٹورنامنٹ، منشی مارخور، مولوی لائنز، ملا ٹائیگرز کی ٹیمیں شامل، قاضی کنگ اور سید بادشاہ کی ٹیمیں بھی ٹورنامنٹ کا حصہ۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی بطور مہمان خصوصی شرکت، کہا گراؤنڈ آباد ہونے سے بچوں میں مثبت رجحانات بڑھیں گے۔ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے سندھ حکومت کا احسن اقدام، پورٹ برینڈ میں 3 روزہ سندھ کرافٹ فیسٹیول کا انعقاد، سیلاب متاثرین نے ہاتھ سے بنائی اشیاء نمائش کے لیے پیش کی۔ سندھ ثقافت کے حوالے سے ہینڈ میڈ اشیاء سب کی توجہ کا مرکز۔ اور گرین وچ یونیورسٹی کا کورین کونسلیٹ کے تعاون سے میوزک فیسٹیول، کونسل جنرل سے پاک کوریا تعلقات بڑھانے کے خواہاں، نوجوان ٹیلنٹ کی فیسٹیول میں شرکت پر خوشی کا اظہار۔